بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون فطرت یہ ہے کہ ہر چیز کا رد عمل ہوتا ہے۔ جس چیز کو انسان دباتا ہے، جتنا دباتا ہے وہی چیز اس سے کئی درجے بڑھ کے اوپر ابھرتی ہے، اس سے کئی درجے بڑھ کے اوپر کی طرف آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار نے اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کی تھی، اسلام اتنا اور زیادہ ابھر کے سامنے آیا۔ مشرکین مکہ نے اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کی۔ ان سازشوں کی وجہ سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب وطن، اپنی ولادت والا وطن مکہ شریف چھوڑنا پڑا۔ مشرکین نے اتنی سازشیں کی کہ ان سازشوں کی وجہ سے آپ کو اپنے رشتہ دار چھوڑنے پڑے، ان سازشوں کی وجہ سے آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ لیکن وہ سازشیں اتنی سخت ہو گئی کہ اب ان سازشوں کو روکنا ضروری ہو گیا۔ مشرکین نے 1000 کے قریب لشکر تیار کیا، جن میں 700 اونٹ تھے، اس لشکر میں 300 گھوڑے تھے، اور اس لشکر میں ناچنے والے، گانے والے اور بہت سے لعب و لعب کرنے والے عملیات اور کام ساتھ تھے۔ اور ادھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ مشرکین وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کرام تھے آپ کے ساتھ۔ آپ نے ان 313 جماعت کو بلایا، اور جب 313 حاضر ہوئے تو آپ نے منصوبہ کفار کو ظاہر کیا۔ جب کفار کے منصوبے کو ظاہر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے تو کفار جو تھے ان کے بڑے سخت عزائم تھے۔ ان کے عزائم یہ تھے کہ اسلام کو مٹا کے ہم جشن منائیں گے، اور ہمارا جشن تمام لوگ دیکھیں گے، ارد گرد کے ممالک دیکھیں گے، اور ہماری سب پہ دھاک بن بیٹھ جائے گی۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ہم کن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں۔ کفار ڈر بھی رہے تھے، اپنی جانوں کی بھی فکر تھی، اور جن کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور انہیں اپنی جانوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ انہوں نے تو اپنی جانی ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے محبوب آقا کے ذات پہ قربان کر دی تھی۔ جانوں کی کوئی فکر نہیں تھی، یہ صرف پرواہ تھی کہ اسلام کا جھنڈا اسلام کا علم اسلام وہ بلند ہو جائے، اور پوری دنیا پہ اسلام پھیل جائے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مکہ کے مشرکین آئے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، کہا کہ اے صحابہ کرام کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے پیغمبر سے کہا تھا کہ آپ جائے اور آپ کا رب جا کے ان سے لڑے، ظالموں سے۔ ہم لڑنے والے نہیں ہیں میرے محبوب، ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ لڑے اور آپ کا لب رہے۔ میرے محبوب آپ جو کہیں گے، آپ پہ جان قربان کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں کہ سمندر میں کود جائے، ہم تو نہیں دیکھیں گے کہ سمندر کی کتنی گہرائی ہے، آپ کے حکم کے مطابق ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ آپ جو حکم کریں گے ہم اپنی جانیں نچھاور کریں گے، یا رسول اللہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے آپ کی ذات عالیہ پہ۔ اور عشق کے صحابہ دیکھیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہم ایک جھونپڑی بناتے ہیں، اس جھونپڑی میں آپ نظارہ کیجئے بیٹھ کے کہ کیسے ہم آپ کے صحابہ، آپ کے جان نثار لڑتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی اس دعا کو پسند کیا، پیارے آقا کے لیے جھونپڑی بنائے گی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور آپ ساری جنگ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اور جنگ سے پہلے آپ نے لشکر مشرکین جو تھا اس کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے خیموں کو دیکھا کہ کیسے ان کے خیمے ہیں، کتنی ان کی تعداد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بہادر نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی دلیر نہیں تھا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں صحابہ کرام کے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور نہیں ڈرے۔ اور صحابہ کرام ایک صحابی ان کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عکاشہ کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گیا ہے۔ پیارے آقا کے پاس ایک لکڑی پڑی تھی، آپ نے لکڑی پکڑے، کہا کہ عکاشہ لے جاؤ، یہ تلوار کا کام کرے گی۔
حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس لکڑی کو تلوار بنایا اور اس کے ساتھ لڑے اور دفاع کیا اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا اور اسلام کا پیغام جو ہے وہ آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ جنگ بدر جو ہے یہ صحابہ کرام کا ایک عظیم کارنامہ تھا کہ جس کی وجہ سے اسلام جو ہے آگے پھیلا، اور جب صحابہ کرام ڈٹ گئے اسلام کے لیے اور ڈٹ گئے اور ذات رسول کریم کی دفاع کے لیے ڈٹ گئے، اور ان کا جب اخلاص دیکھا اللہ پاک نے تو فرشتوں کو نازل کیا، فرشتے جو ہے آئے اور جنگ بدر میں صحابہ کرام کی مدد کی، اور ایسی مدد کی کہ کافروں کا زور ٹوٹا اور کفر جو ہے وہ بھاگ